بیعت کی اور پھر مولا امیر المومنین کی ولایت وراثت بن کے جس حسین ابن علی کے پاس آئی تھی، تو اب جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو وہ بیعت صرف اور صرف حسین ابن علی کی بیعت نہیں تھی، وہ بیعت جو تھی وہ آدم کی بیعت تھی، وہ نوح کی بیعت تھی، وہ ابراہیم کی بیعت تھی، وہ موسیٰ کی بیعت تھی، کیونکہ ان تمام کا ورثہ حسین ابن علی کے پاس تھا، ان تمام کے وارث حسین ابن علی تھے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین ابن علی بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ کہتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر کہنا پڑ دیتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، لیکن حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، انکار کر کے دنیا کو بتایا کہ 1.25 انبیاء کی وراثت کو جس نے اپنے لبوں کی نا کے ساتھ محفوظ کر لیا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی علی علی، جیو قبلہ جیو جیے۔ اب حسین ابن علی نے جو انکار کیا تھا وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ایک، کیونکہ بہت محدود کر کے اس چیپٹر کو پڑھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور حسین ابن علی میری بیعت کر لے۔ یہ بیعت حکومت کی بیعت نہیں تھی، وہ اسے خبر تھی کہ حسین ابن علی اس وقت زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ نمائندہ الہی سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ خدا کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا۔ تو حسین ابن علی نے اگر صرف اور صرف بند کمرے، بند حجرے یا صرف دربار تک ہی انکار رکھتے تو جیسا کہ آج مورخ نے الزام امیر المومنین کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور یہی الزام مورخ نے امام حسن پہ دیا کہ معاذ اللہ حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی۔ حسین ابن علی کے سامنے ان دو آئمہ کی کردار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے حسین ابن علی نے 28 رجب کو وطن چھوڑا۔ وطن اس بات میں چھوڑا کہ اگر بیعت کر لی تھی تو گھر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بیعت ہی کر لی تھی تو پھر جان کو لے کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو۔ جب 26 رجب کو ولید نے اپنے دربار میں بلا کے حسین ابن علی سے کہا گیا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ولید کہتا ہے کہ میں اس قتل سے باز رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں۔ اسی ایک جملے کی پاداش میں پھر اس ملعون نے ولید کو مدینہ سے معزول بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اس کے جملے تھے کہ میں باز رہنا چاہتا ہوں آپ کے قتل سے۔ پیچھے سے ملعون مروان نے کہا کہ یا حسین سے بیعت لے لی جائے یا اسی وقت حسین سے سر لے لیا جائے۔ اب یہ لفظ وہ لکھ چکا تھا کہ یا بیعت یا سر، یا بیعت یا سر، یہ دو لفظ آ چکے تھے کہ حسین یا بیعت کرے یا سر دے۔ آج ہر دشمن بھی لکھتا ہے حسین نے سر کٹوا دیا، حسین نے سر دے دیا، حسین نے کربلا میں زندگی دے دی، حسین ابن علی نے سر، اور حسین ابن علی نے یہ سر نوک نیزہ پہ سوار تھا، یہ نوک نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر نہیں تھا، یہ حسین کا انکار تھا، یہ حسین کی فتح تھی، یہ حسین ابن علی کا پرچم تھا۔ یہ نوک نیزہ پہ جو سر جا رہا تھا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے بعد یزید غالب ہو کے حسین کو مغلوب کر کے نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ یزید خود ہار کے حسین فتح یاب ہو کے جا رہے تھے۔ یہ حسین ابن علی کا سر جب دربار یزید تک پہنچا تو دربار یزید میں حسین کے سر نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملعون چاہتا تھا یا بیعت یا سر۔ اس کا مطلب سر آ گیا، بیعت نہیں آئی، سر حسین آیا ہے، بیعت حسین نہیں آئی۔ تو آج کہا جاتا ہے علی کے وارث تم پر ہمارا سلام، تو حسین ابن علی کا انکار یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر علی نے بیعت کی تھی تو حسین علی کا وارث کیسے؟
اگر حسن نے بیعت کی تھی تو حسین حسن کا وارث کیسے؟ حسین ابن علی نے اپنے سر کے ساتھ اپنے لہو کے ساتھ دنیا کو بتا دیا نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسن نے کسی کی بیعت کی تھی۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جیو قبلہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر حسین ابن علی کا سر لیا جائے۔ حسین ابن علی نے دربار ملعون میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیے، اور وہ لفظ آج بھی تاریخ میں ہے۔ جب ولید نے کہا کہ حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں، امام حسین نے کوئی وضاحت نہیں مانگی کہ کیوں چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے۔ امام حسین نے ایک لفظ کہا، امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے اور لکھ دے، میں اس سے خط و کتابت بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا خط اس پلی تک پہنچاؤں، تحریر حسین اس کے ناپاک ہاتھوں میں آئے۔ حسین ابن علی نے کہا تو ہی لکھ دے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بے شک آج کے اس جملے کو، اس ویڈیو کا مرکزی سرنامہ ہونا چاہیے، آج کی اس مجلس کا مرکزی سرنامہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو دبایا جاتا ہے، اس لفظ کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ امام حسین نے لفظ کہے تھے، اور وہ لفظ نہیں تھے، وہ بند تھی تاریخ پچھلی بھی آنے والی بھی، کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین کون تھے؟ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہہ دے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین کیونکہ کلام امام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی میرے آقا و مولا نے یہ لفظ کہہ کے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ بیعت اس سے پہلی بھی مانگی گئی تھی اور اس کے بعد بھی مانگی جائے گی۔ جن سے مانگی گئی تھی وہ مجھ جیسے تھے یا میں ان جیسا ہوں، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے ہوں گے، جن سے پہلے مانگی گئی میں ان جیسا، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے، اور جو مانگ رہا ہے جنہوں نے پہلے مانگی تھی یہ ان جیسا، جو بعد میں مانگیں گے وہ اس جیسے۔ حسین ابن علی نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو کھول کے رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے زمانے کے سامنے شجرہ کھول دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کہ جس نے بھی انکار کیا تھا میں اس جیسا ہوں، اور جو بعد میں کرے گا وہ مجھ جیسے ہوں گے۔ اور حسین ابن علی نے کہا جنہوں نے پہلے بیعت مانگی تھی تو ان جیسا ہے، اور جو بعد میں مانگیں گے وہ تجھ جیسے ہیں۔ اس کا مطلب حسین نے صرف اس دور کا یزید نہیں دکھایا، اس سے پہلے والے یزید بھی دکھا دیے اور بعد میں آنے والے یزید بھی دکھا دیے۔ حسین ابن علی نے بتا دیا کہ جو بھی جس بھی دور کے جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں، جس نے جس دور کی حجت سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید بنا۔ اب ہم پہ سوال کرو حسین ابن علی کے اس جملے کے بعد، اب ہمیں بتاؤ کہ امیر المومنین سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ اب بتاؤ امام حسن سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ کیونکہ حسین ابن علی نے جملے کہہ دیے کہ صرف میں نہیں، امام حسین نے کہا ان سے کہہ دے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب مجھ جیسے سے مراد کون ہے؟ کوئی لاؤ، کیا بتاؤ کہ کیا صحابی حسین جیسا ہے؟ کیا یہ تشبیہ کسی صحابی کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ وہ صحابی حسین جیسا تھا؟ نہیں، حسین جیسی مثال حسین ہی کے گھر سے ملے گی، حسین جیسا حسین ہی کے گھر سے ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو جس جیسا ہو وہ اس کی شبیہ ہوتا ہے۔ جس نے جس دور کے حسین سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا۔ بے شک امام حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس سے کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ میرا سوال ہے، تاریخ کے دامن سے روایتوں کو چرا کے دندناتے ہوئے ان ملعونین سے جو صبح و شام سوشل میڈیا پہ
امیر المومنین علی بن ابی طالب اس الزام کو دھرتے ہیں کہ جی علی نے بیعت کر لی تھی، علی نے تو بیعت کر لی تھی، مولا امیر المومنین تو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جب امام حسین نے دربار دشمن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس نے کیوں کہا، کیوں نہیں کہا کہ جب آپ کے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ اے حسین ابن علی، ابھی تھوڑا تو سال گزرے ہیں، ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے آپ کے بابا نے بیعت کر لی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ اپنے باپ کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ کا باپ تو بیعت کر چکا تھا اور آپ نہیں کر رہے۔ دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے، بند حجرے میں نہیں، دشمنوں کے دربار کے اندر وسط میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، اور ایک دشمن کی زبان سے بھی نہیں نکلا کہ اگر تیرے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ کیوں نہیں کر رہے۔ مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے کہ میں علی کا بیٹا ہوں زمانے کو بتا دیا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کروں۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب یہاں پر بعض اپنوں کی زبان سے میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ امام حسین نے انکار کر دیا یزید کی بیعت کا، کیونکہ حسین ابن علی رسول کے بیٹے تھے اور یزید فاسق و فاجر تھا، یزید بد کردار تھا۔ میں اپنی مجلسوں میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے، کیا بات، یزید کیا بات، نمازی بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے۔ جی ہاں، جی ہاں قبلہ۔ آج پاکستان میں بڑا شور برپا ہے، اور جس جماعت کی طرف سے وہ شور برپا ہے کہ توہین صحابہ پہ سزا زیادہ ہونے چاہیے، سزا میں اضافہ ہونا چاہیے، اس جماعت کے سربراہ مولانا ابو العلا مودودی ہیں۔ مولانا ابو العلا مودودی کی خلافت و ملوکیت کو اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے ملوکیت کو خلافت سے کیسے جدا کیا ہے، انہوں نے کون کون سے کارنامے سامنے رکھے ہیں۔ مولانا مودودی سے ایک جگہ پہ سوال ہو گیا تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب ہی صحابہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، یہ سب لوگ یزید کو مان چکے تھے تو صرف حسین نے انکار کیوں کیا؟ اور میرے مذہب کا شیوا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ شاید اسی جملے کی وجہ سے مولانا مودودی پہ کرم ہو جائے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، انہوں نے کہا میں جملے کو الٹا دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ تم مجھ پہ سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ کیا بات ہے قبلہ۔ دین کا سربراہ صحابی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی راوی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی محدث نہیں تھا، دین کا سربراہ رسول کا بیٹا حسین تھا، اور جب حسین کہہ رہا تھا نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس کس نے کی تھی؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حسین ابن علی نے نہیں کی، آپ امام حسین کو یہ کہہ کے خراج تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ بڑے بڑے محدثین نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے ناموروں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی۔ کس کی بیعت کی تھی؟ اس دور کے خلیفہ کی نہیں، فاسق کی، فاجر کی، بد کردار کی۔ وہ بیعت کر چکے تھے، بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، وہ اپنا بیچ چکے تھے یزید کے ہاتھوں۔ جب انہوں نے اپنا بیچ دیا تھا، اور اگر آج کوئی کہے کہ یہ لفظ غلط ہے، یا آپ شیعہ خطیب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد نے بیعت کی تھی، تو اگر ان افراد نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ حسین کے لشکر میں کیوں نہیں ہے؟ دو چیزیں، ایک حق ایک باطل۔ اگر کوئی چیز حق میں نہیں ہوتی تو وہ باطل میں ہے۔ امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا۔ مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی۔ مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے،
تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا ہے، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے. اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت. وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا اور اس کے فوراً بعد جنگ شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا. پھر حکمت عملی دیکھیے گا ذرا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پیشوا رہبر جہاں دین کا ہوتا ہے وہاں دنیاوی مصلحت اور تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے. امام حسین ابن علی مدینہ سے امام حسن کی طرح مدائن کی طرف، کوفہ کی طرف، بصرہ، یمن، خراسان، مصر ادھر نہیں گئے. مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ پہنچے اور خفیہ رستوں سے نہیں آئے، مرکزی شاہراہ سے آئے، مرکزی رستوں سے آئے. ساری اولاد ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے. جو افراد اولاد ابو طالب میں کربلا میں نہیں پہنچے تھے ان اولاد کو، ان افراد کا مکہ تک امام حسین کے ساتھ عازم سفر ہونا موجود ہے. مکہ سے امام حسین ابن علی نے جب دوبارہ رخت سفر باندھا تو کچھ افراد کو واپس جب مدینہ کی طرف کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے یہ حق کے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ کو واپس جانا ہے، کیونکہ نظر امامت ان کے اس دور کے منصبی تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ قتل ہونے سے بہتر اس جگہ پہ اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسے جناب محمد بن حنفیہ. اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے ہیں، لیکن مکہ تک وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں. امام حسین ابن علی مدینہ سے نکل کے جب مکہ تک پہنچتے ہیں تو مکہ میں مولا حسین نے حج کا انتظار کیا. حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس وجہ سے حج کا انتظار کیا کہ جو پورا سال تجارت میں، سفر میں، ذاتی مصروفیت میں رہتا ہے، یا وہ حج پہ جاتا ہے، یا وہ حج میں کسی کو بھیجتا ہے، یا وہ حج پہ نظر رکھتا ہے. حسین ابن علی نے اس ایک اسلامک ایونٹ کا انتظار کیا کہ حج کا انتظار کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، انکار کرنے کے بعد کہاں گئے. جی قبلہ. اب آئیے، بڑا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے. کتنے افراد تھے وہاں پہ حج پہ؟ کہتے جی ہزاروں تھے. چلیں لگ بھگ کے ہم پچھلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے اور اگلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ایک درمیانی ریشو مقرر کر دیتے ہیں. 10,000 لوگ اس ٹائم حج کر رہے تھے. جن 10,000 لوگوں نے وہ 60 ہجری کا آخری اور 61 ابتدا ہونے والی تھی وہ جو حج کیا تھا، ان 10,000 افراد میں سے کتنے افراد جو تھے وہ مکہ سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے؟ اگر وہ 10,000 افراد بھی مکہ سے نہیں گئے اور وہ حج پڑھ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور امام حسین حج کے دنوں میں اعلان کر چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، وہ میرے قتل کا درپے ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا. ان افراد نے امام حسین کے ساتھ سفر کرنا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اب مورخ ہمیں بتائے کہ جب وہ حسین ابن علی کے کھاتے میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے کھاتے میں چلے گئے. بے شک. اب جو لوگ چلے ہی یزید کے کھاتے میں گئے انہیں ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لعنت بے شمار.
جو چلے ہی یزید کی طرف گئے. ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے کھل کے ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے خاموش ساتھ دینا. جناب صالح نبی جو تھے ان کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اے میرے پروردگار، انہوں نے تو اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی. فرمایا بے شک انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، لیکن ظلم پہ خاموش رہے تھے. انہوں نے اس ظلم پہ قیام نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی. تو مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو اس دور کے ان افراد نے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا، تو یقیناً وہ یزید کے اس ارادے پہ، یزید کے اس فعل پہ راضی تھے. تو اس کا مطلب ہے صرف یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دور کا پورا ایک معاشرہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا. بے شک قبلہ. امت حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی، وہی امت جو اسے حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھتی ہے. اب آئیے میرے سننے والے اگر اہل سنت بھی سن رہے ہیں تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلیں. آخر یہ قتل حسین چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ خلافت کی ڈوری کے اندر یزید نام کا ایک ایسا گندا دانہ آ گیا تھا جو پوری ڈوری کو مشکوک کر رہا تھا. اب یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے بابا نے اور جیسے اس سے پہلے بعد از رسول اہل بیت کو مجبور کیا گیا، میں بھی اہل بیت کو مجبور کروں. لیکن انہوں نے تو اہل بیت کو مجبور کیا کہ امیر المومنین کے ہوتے بھی حکومتیں چلتی رہیں، امام حسن کے ہوتے ہوئے بھی شام میں حکومت چلتی رہی. تو اس نے یہ جرت کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ان کے ہونے سے ہی حکومت نہ چلاؤں، یا انہیں ختم کروں یا انہیں اپنا تابع کروں. یزید کی یہ سازش ہو، یزید کی یہ غلطی جو تھی، اس نے پورے کے پورے پلان کو بے نقاب کر دیا. پورے پلان کو اس لیے بے نقاب کر دیا کہ بعد از رسول اگر امت پہلے دن ہی حق کا ساتھ دے دیتی تو آج یزید جیسا فاسق ان کے اوپر حکمران نہ ہوتا. آج پورے کا پورا وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ ایک چند افراد نے نہیں، معاشرے نے حسین کو قتل کیا، ایک پوری سوسائٹی نے حسین ابن علی کا قتل کیا، ایک پوری امت نے حسین ابن علی کا قتل کیا. وہ پوری امت نے قتل کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ امت تشکیل کہاں سے پائی تھی؟ یہ سقیفہ سے بنی ہوئی امت، یہ خلافتوں کے دربار میں بیعت کرنے والی امت، یہ علی کو چھوڑ کے اس دور کی حکومتوں کے ہاتھوں میں بکنے والی امت، یہ امام حسن کے ہوتے ہوئے درہم و دینار لے کے یزید کے باپ معاویہ کے ہاتھ بکنے والی امت. لہذا حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام جو ہے اس کے اندر، اسلام کی صاف اور شفاف پانی کے اندر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اسلام کا پانی کا اصل رنگ بھی گندلا ہو گیا ہے. اب حسین چاہتے تھے کہ میں کربلا کی چھان سے اصل اسلام کو کشید کروں، اور جب حسین بن علی نے کربلا کا چھان لگایا تو اتنا ہی اسلام نکلا جتنا پہلے دن رسول کے ساتھ تھا مکے میں. جی قبلہ، بہت خوب. یہ جو مختصر سے لوگ لے کے اس رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پھر وہ کارواں بنا تھا، پھر وہ لوگ آئے تھے، پھر ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر یہ اسلام جو پھیل چکا تھا، پھیلے ہوئے اسلام کو حسین نے کربلا میں دوبارہ سمیٹ لیا. اب مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس
34 یا 35 منٹ کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے 50 سال کے بعد مدینہ سے وہی ہجرت کی جو نانا نے 50 سال پہلے مکہ سے کی تھی. مکہ سے چند مخلصین کو لے کے جو رسول نکلے تھے اور آ کے یثرب کو آباد کیا تھا، پھر اسی مدینہ کو دوبارہ کشید کر کے چھان کے چند مخلصین کو لے کے حسین چلے. بے شک. پھر مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے گا کہ اسلام کی آنکھ مکہ میں کھلی تھی، اسلام کا بچپن مدینہ میں آیا تھا، اور اسلام نے جوانی کربلا میں دیکھی. کیا بات ہے. مکہ میں پیدا ہوا اسلام مدینہ میں گھٹنوں کے بل چلا، اور اسے پاؤں پہ حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑا کر دیا. یہ دورانیہ کتنا تھا؟ 50 سال. 50 سال رسول کو ابھی دنیا سے گئے نہیں ہوئے. 50 سال کے اندر ایک جنریشن نہیں گزرتی، ایک نسل نہیں گزرتی. یعنی کہ رسالت مآب کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین ابن علی کے ہجرت کے دور میں جوان تھا، کیونکہ اس وقت اوسطاً عمر جو تھی وہ آج کے دور کے مطابق 80 یا 90 سال تو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ عمریں تھیں. 300 سال، 150 سال یہ عمریں پائی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین ابن علی کے دور میں شباب میں تھا، جو رسول کے دور میں شباب میں تھا حسین ابن علی کے دور میں ضعیف تھا. ابھی ایک نسل پوری نہیں گزری تھی، 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اسی ممبر پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اسی ممبر پہ امت نے لا کے یزید جیسے شرابی اور بد کردار کو اگر بٹھا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے لے کے یزید تک کے دورانیے میں صرف سیدھے یزید پہ آ کے آپ نے نہیں رکنا. آپ درمیان میں دیکھیں کہ وہ کون کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید کو سہولت دی کہ وہ تخت پہ آیا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار. اس کا مطلب ہے کہ یزید کو تخت پہ آنے کے لیے کچھ زینے چاہیے تھے، کچھ سیڑھیاں چاہیے تھیں. وہ سیڑھیاں کون بنے؟ یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ جرت آئی کہاں سے؟ معصوم سے بیعت مانگنے کا سوال اٹھا کہاں سے؟ رسول کے بعد اپنی مرضی سے جسے مرضی چاہو تخت میں بٹھا دینا، یہ سنت چلی کہاں سے؟ تو صاحبان عقل و دانش قتل حسین میں صرف اس دور کا تخت نشین بدبخت ملعون بادشاہ جو تھا وہ شامل نہیں تھا. قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا جملہ میں انہی کے نام سے کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جو خنجر کربلا میں چلا وہ سقیفہ میں تیز ہوا تھا. بے شک. امامت کو کمزور کرنے کی جو پہلی کوشش سقیفہ میں ہوئی تھی یہ کامیاب ہوئی یزید کے دور میں آ کے. کامیاب ظاہراً جو اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ حسین ابن علی نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا. رسول کے سامنے یہ سوال مکہ میں آیا، کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل نے، کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان جائیں، ہم آپ کو اپنی مرضی سے زندگی بھی گزارنے دیں گے. سب سے پہلے رسول نے انکار کیا. رسول کے بعد یہی سوال مدینہ میں امیر المومنین کے سامنے آیا، امیر المومنین نے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیا. یہی سوال دوبارہ حسن ابن علی کے پاس آیا، حسن ابن علی نے اسی سوال کو ختم کر دیا. اب یہ سوال جو تھا اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور یہ کھل کے حسین کے سامنے آ گیا. مولا علی کے سامنے آیا تھا دروازے پہ سوال، رسول کے سامنے آیا تھا حضرت ابو طالب کے بند کمرے میں یہ سوال. حسین ابن علی سے کھل کے سوال آ گیا. لیکن حسین ابن علی نے یہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا نا، اسے کلائی سے توڑ دیا. جیے قبلہ جیے.
کہ جو یزید شام بیٹھا تھا اور حسین مدینے بیٹھے تھے، یہ شام میں بیٹھ کے مدینے بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اور حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو اس ہاتھ کو ایسے توڑا کہ اسی کے زندان میں اگلا امام بیٹھا ہوا تھا، یہ سید الساجدین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ۔ اچھا، جو کربلا میں تلوار نکال کے کھڑے تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جو زنجیریں پہن کے کھڑا تھا اسے بیعت مانگی نہیں جا رہی تھی۔ ارباب عقل و دانش اس ایک جملے پہ غور کریں کہ آخر کربلا کے بعد انقلاب کیا آیا تھا کہ وہ جو خط پہ خط لکھ کے بیعت مانگنے کا بار بار ضد کر رہا تھا، اس نے زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم کو بیعت کے سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ بیعت مانگنے والے کی حالت حسین ابن علی نے ایسی کر دی کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ حجت سے بیعت نہ مانگی جائے۔ تو اب مجھے نتیجے کے قریب آنے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ حسین ابن علی نے بیعت کے لیے نہیں دیا، وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا، انبیاء کے وارث کا ہاتھ۔